نو منتخب صدر آصف علی زرداری نے ملک کے 14ویں صدر کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے نو منتخب صدر سے حلف لیا۔ ایوان صدر میں منعقد ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، میاں نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور چیف آف آرمی سٹاف شریک ہوئے۔ گورنر سندھ، گورنر خیبر پختونخوا آصفہ بھٹو اور بختیار بھٹو بھی تقریب میں شریک ہوئیں۔ آصف علی زرداری 2008 سے 2013 تک پہلے مدت کے لیے صدر رہ چکے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری پھر صدر مملکت بن گئے۔ آصف زرداری ملک کے 14ویں صدر منتخب ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کو دوسری بار سویلین صدر منتخب ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا۔ ان کی سیاسی زندگی پر دیکھتے ہیں آصف سپرا کی یہ رپورٹ۔ ملک کے 11ویں صدر کے فرائض سر انجام دینے کے بعد اب آصف علی زرداری 14ویں مرتبہ صدر مملکت بن گئے ہیں۔ 68 سالہ زرداری کو دوسری بار سویلین صدر منتخب ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا۔ آصف زرداری کی شہرت 1987 میں بے نظیر بھٹو سے شادی کے بعد پروان چڑھی۔ 1988 میں پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں باقاعدہ سیاست کا حصہ بنے۔ 1993 میں بے نظیر بھٹو کو دوبارہ حکومت ملی تو آصف زرداری وفاقی وزیر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1996 میں بے نظیر کی حکومت ختم ہوئی تو آصف زرداری پابند سلاسل ہوئے۔ 2004 میں پرویز مشرف کے دور میں زرداری رہا ہوئے اور دبئی چلے گئے۔ آصف زرداری نے مفاہمت کی سیاست میں خوب نام کمایا۔ 14 مئی 2006 میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط ہوئے، لیکن اس کے باوجود دونوں جماعتوں میں اونچ نیچ ہوتی رہی۔ رنج کھینچے تھے، داغ کھائے تھے، دل نے صدمے بہت اٹھائے تھے۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ زرداری وطن واپس لوٹے اور 2008 کے انتخابات میں اپنی پارٹی کی فاتحانہ قیادت کی۔ سیاسی مفاہمت کے حوالے سے آصف زرداری کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ پی ٹی آئی کا دور حکومت ختم ہونے پر پی ڈی ایم حکومت بنانے میں بھی زرداری متحرک رہے۔ صدر زرداری کے کریڈٹ پر 2010 میں کی جانے والی 18ویں ترمیم بھی شامل ہے۔ ترمیم کے تحت صدارتی اختیارات کم، صوبوں اور پارلیمنٹ کے اختیارات بڑھ گئے۔ نو منتخب صدر آصف زرداری ملک اور قوم کی بہتری کے لیے مفاہمت کی سیاست جاری رکھنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ پی ایچ اے کی جانب سے جلانی باغ میں جشنہ بہارہ میلے کا آخری روز شہریوں کی تفریح کے لیے ثقافتی، دستکاری اور کھانوں کے سٹالز لگائے گئے۔ چھٹی کے روز شہریوں نے فیملی سمیت بڑی تعداد میں جلانی پارک کا رخ کر لیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کرتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ۔ ہاں جی بالکل، میں اس کو موجود ہوں جیلانی پارک میں، جہاں جو سالانہ جشن بہارہ کا میلہ جاری تھا۔ آج اس کا آخری روز ہے اور ایک تو چھٹی کا روز ہے اور آج میلے کا آخری روز ہے۔ اس وجہ سے جو عوام ہے اس کی بڑی تعداد جو ہے وہ جیلانی پارک کا رخ کر چکی ہے، جس میں فیملیز، بچے اور بڑوں کی خاصی تعداد جو ہے یہاں پر دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے۔ میرے ساتھ میلے میں آئے ہوئے ایک فیملی موجود ہے، ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا گھوم لیا ہے اور کیسا لگا آپ کو میلہ؟ اچھا ہے کافی، ابھی ہم آئے ہیں تو ابھی انجوائے کرنا سٹارٹ کیا ہے۔ اچھا، آج آخری دن ہے تو عوام دیکھ کے کیسا لگ رہا ہے؟ فیملی والا ماحول ہے کہ نہیں؟ فیملی والا ماحول ہے، کافی رش بھی لگا ہوا ہے۔ ہاں جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا جو شرکاء ہیں ان پہ خاص طور پہ جو جوانان ہیں وہ خاص انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑی تعداد ہے یہاں پر بچوں کی جو مصروف ہے شیطانیاں کرنے میں، اور جو بڑے ہیں وہ خاص طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے، کیونکہ یہ جو ایونٹس ہیں وہ ہماری ثقافت کو بیان کرتے ہیں اور جو جوان ہیں جو ہماری ثقافت کو بھولتے جا رہے ہیں ان کو دوبارہ سے یاد دلانے کا موقع دیتے ہیں۔ جی شکریہ حمزہ۔ رمضان المبارک میں عام آدمی کو ریلیف دینے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عوام کے لیے خصوصی رمضان ریلیف پیکج کا اعلان۔ رمضان ریلیف پیکج کا حجم 7.5 ارب سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا رمضان ریلیف پیکج کا دائرہ کار بھی مزید وسیع کرنے کا حکم۔ زیادہ سے زیادہ غریب، نادار اور مستحق افراد تک رمضان پیکج پہنچانے کی ہدایت۔ ریلیف پیکج کے تحت یکم رمضان سے عام بازار سے کم قیمت پر اشیاء ملیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ماہ رمضان میں عوام کے لیے خصوصی پیکج۔ رمضان ریلیف پیکج کا حجم 7.5 ارب سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کر دیا گیا۔ رمضان ریلیف پیکج کا دائرہ کار بھی مزید وسیع کرنے کی ہدایت جاری۔ یوٹیلٹی سٹورز اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ موبائل یونٹس بھی سستے داموں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ غریب، نادار اور مستحق افراد تک زیادہ سے زیادہ رمضان ریلیف پیکج پہنچایا جائے۔ ابتدائی طور پر 1200 موبائل پوائنٹس اور 300 مستقل ریلیف مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔
یکم رمضان سے ختام رمضان تک عام بازار سے کم قیمت پر اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ ٹرک بھی مختلف علاقوں میں غریب عوام کو سستی اشیاء خورنوش پہنچائیں گے۔ مقام کا تعین جدید ٹیکنالوجی GPS کی مدد سے کیا جائے گا۔ لائیو فوٹیج سے بھی آٹے کی فروخت کی مسلسل نگرانی کی جائے گی۔ رمضان کے دوران 3 کروڑ 96 لاکھ خاندانوں کو سستے داموں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آٹا، چاول، دال، گھی، چینی، شربت اور دودھ مارکیٹ سے کم قیمت پر فراہم کیا جائے گا۔ مستحق افراد کو بازار سے 30% کم قیمت پر اشیاء خورنوش فراہم کی جائیں گی۔ آٹے پر 77 روپے اور گھی پر 70 روپے فی کلو سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 7 مارچ کو 7.5 ارب روپے کی سبسڈی سے رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ماڈل رمضان بازار کنٹرول روم کا دورہ۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوام کو نگہبان رمضان پیکج کے لیے قطاروں میں نہیں لگنے دیں گے، لوگوں کا حق ان کے گھروں میں پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ماڈل بازار کنٹرول روم میں کام کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے قیمت ایپ کے ڈیش بورڈ کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ نگہبان رمضان پیکج کی گھروں میں ترسیل کی مانیٹرنگ ضروری ہے۔ عوام کو قطاروں میں نہیں لگنے دیں گے، گھروں میں ان کا حق پہنچائے گے۔ گھر میں ترسیل کی اطلاع بھی ڈیش بورڈ میں شامل کی جائے گی۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، سیکرٹری انڈسٹریز احسان بھٹا اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ پنجاب حکومت نے رمضان المبارک کے لیے دفتری اوقات کار کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہفتے میں 5 روز دفتری کام کرنے والوں کے اوقات کار صبح 10 سے دوپہر 4 بجے تک ہوں گے۔ لیسکو نے بھی رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا پلان مرتب کر لیا۔ پنجاب حکومت نے رمضان المبارک کے لیے دفتری اوقات کار کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ہفتے میں 5 روز دفتری کام کرنے والوں کے اوقات کار صبح 10 بجے سے 4 بجے تک ہوں گے۔ ہفتے میں 6 روز کام کرنے والوں کے اوقات کار صبح 10 بجے سے دوپہر 3:30 بجے تک ہوں گے۔ جمعہ کے روز اوقات کار صبح 9 بجے سے دن 1 بجے تک ہوں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے رمضان المبارک کے لیے لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب کی ضلعی عدلیہ کے لیے نئے اوقات کار کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیر سے جمعرات تک لاہور ہائی کورٹ میں صبح 9 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک کیسز کی سماعت ہوگی۔ جمعہ کے روز صبح 9 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک کیسز کی سماعت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کے دفتری اوقات کار صبح 8:30 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک ہوں گے۔ سول اور سیشن عدالتوں میں جمعہ کے روز اوقات کار صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک رہیں گے۔ دوسری جانب لیسکو کی جانب سے سحر و افطار اور تراویح کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک سے قبل ہی LPG مافیا سرگرم، مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمت بڑھا دی گئی۔ چیئرمین LPG ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فہد امین کی رپورٹ۔ رمضان المبارک سے قبل ہی LPG مافیا نے سر اٹھا لیا۔ LPG کی مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمت بڑھا دی گئی۔ 257 روپے کی سرکاری قیمت کے برعکس مارکیٹ میں 310 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ شہر میں کہیں بھی اوگرا ریٹ پر LPG دستیاب نہیں۔ چیئرمین LPG ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر کا کہنا ہے LPG کوٹا ہولڈرز اور امپورٹرز کا گٹھ جوڑ ہے۔ ایک ہفتے میں اوگرا نوٹیفیکیشن کے بغیر دوسری بار 30 روپے فی کلو بلا جواز اضافہ کیا گیا۔ ملک میں وافر مقدار میں گیس موجود ہے۔ 2 بڑے شپ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ پاک ایران بارڈر پہ وافر LPG موجود ہے۔ اوگرا چیئرمین سے میری گزارش ہے کہ پلانٹوں سے سپلائی کو یقینی بنائیں۔ ڈسٹریبیوٹر دکاندار بے بس ہو چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے وعدہ پورا کریں اور سپلائی کو پلانٹوں سے سرکاری قیمت پر یقینی بنائیں۔ عرفان کھوکھر نے روز بروز LPG کی بڑھتی قیمتوں کا وزیر اعظم پاکستان کو فوری نوٹس لینے کی درخواست کی ہے۔